برسوں پرانی بات ہے کہ سلطنت نور آباد کے بادشاہ سلطان عادل شاہ کے محل میں سکون نہیں تھا۔ بادشاہ کی عمر ڈھل چکی تھی مگر اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہر درویش، ہر عالم، ہر بزرگ سے دعا کرواتا۔ آخر کار ایک دن اس کے محل کے اندر اس کی اولاد پیدا ہو گئی۔ ملکہ نے اپنے بیٹے کو جنم دیا۔ پوری سلطنت خوشی میں جھوم اٹھی۔ پیدائش کے تیسرے دن ایک مشہور نجومی جو کہ اکثر جھوٹ بولتے رہتے ہیں دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے ستاروں کی طرف دیکھا، جھوٹا موٹا حساب لگایا اور تھوڑا سا کانپ گیا۔ نجومی نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے بیٹے کا نصیب دو خطرناک راستوں سے جڑا ہوا ہے۔ یا تو ایک دن اسے شیر اٹھا لے گا اور شیر کھا لے گا، اور اگر اس سے یہ بچ گیا تو پھر یہی لڑکا آپ کو قتل کر دے گا۔ محل میں سناٹا سا چھا گیا۔ بادشاہ کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ ملکہ رونے لگی۔ بادشاہ نے کہا، ہم اپنی تقدیر خود لکھیں گے۔ میں اپنے بیٹے کو ہر شیر، ہر خطرے سے محفوظ رکھوں گا۔ شہزادے کا نام فرہاد خوبصورت، بہادر مگر نرم دل تھا۔ بادشاہ نے اسے جنگلوں، جانوروں، خاص طور پر شیروں سے دور رکھا۔ محل کے ارد گرد دیواریں اونچی کر دیں۔ شہزادہ کبھی باہر نہیں جا سکتا، لیکن قید میں رہنے سے اس کے دل میں آزادی کی تڑپ پیدا ہو گئی۔ ایک دن شہزادے نے محل کے مالی سے پوچھا، چاچا، باہر کی دنیا کیسی ہوتی ہے؟ کیا واقعی وہاں شیر ہوتے ہیں؟ مالی مسکرایا، بیٹے، دنیا بڑی ہے اور خطرات بھی بڑے ہیں، مگر انسان کا حوصلہ اس سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ بات شہزادے کے دل میں نقش کر گئی۔ ایک دن جب محل میں وہ سو رہا تھا، شہزادہ فرہاد دیوار پھلانگ کر باہر نکل گیا۔ پہلی بار اس نے آسمان کے نیچے سانس لی۔ ستارے، ہوا اور جنگل سب اس کے لیے نئے تھے، مگر قسمت نے بھی شاید یہی لمحہ لکھ دیا تھا۔ دور سے شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ شہزادہ ڈر گیا مگر بھاگا نہیں۔ درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ شیر قریب آیا مگر کچھ دیکھ کر رک گیا۔ وہ زخمی تھا۔ فرہاد نے پتھروں سے بھاگنے کے بجائے پانی لا کر شیر کا زخم صاف کیا۔ شیر نے اسے آنکھوں میں دیکھا اور جنگل کی تاریکی میں چلا گیا۔ شہزادہ جنگل سے گزرتا ہوا ایک گاؤں پہنچا۔ وہاں لوگوں نے اسے عام لڑکا سمجھ کر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اس نے مزدوری کی، کھیتوں میں کام کیا اور پہلی بار لوگوں کی تکلیف، بھوک اور ظلم کے قریب سے دیکھا۔ ایک دن گاؤں پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ شہزادہ لڑا، زخمی ہوا مگر گاؤں والوں کو بچا لیا۔ گاؤں والے اسے فرہاد بہادر کہنے لگے۔ اسی دوران بادشاہ کو خبر ملی کہ اس کا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ دربار میں ماتم چھا گیا۔ ملکہ روز دربار کے دروازے پر دیکھتی رہتی کہ شاید بیٹا واپس آ جائے۔ سال گزرتے گئے، شہزادہ جوان ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ سفر کرتے ہوئے ایک قافلے کے ساتھ نور آباد لوٹ آیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہی اس کا باپ کا شہر ہے۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی سپاہی ایک بوڑھے درویش کو مار رہے ہیں۔ شہزادے نے روکنے کی کوشش کی۔ سپاہی بولے، یہ بادشاہ کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس کی سزا سزائے موت ہے۔ فرہاد نے کہا، اگر انصاف یہی ہے تو میں بھی ایسی سلطنت کے خلاف ہوں۔ سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور دربار میں پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا، جوان، تو کون ہے جو ہمارے حکم کو للکارتا ہے؟ فرہاد نے جواب دیا، میں فرہاد ہوں، ایک عام آدمی جو ظلم کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے اس کی بہادری پر حیران ہوا۔ چہرہ دیکھا اور آنکھوں میں کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ اچانک وزیر بولا، بادشاہ سلامت، اس کے ہاتھ میں وہی نشانی ہے جو شہزادے فرہاد کے ہاتھ پر تھی۔ دروازے بند ہو گئے۔ محل میں خاموشی چھا گئی۔ ملکہ روتی ہوئی آئی، یہ میرا بیٹا ہے، میرا فرہاد۔ بادشاہ خوشی سے رو پڑا، لیکن اسی لمحے اس نجومی کی بات یاد آئی۔ اچانک قید سے وہی زخمی شیر آزاد ہو گیا جو برسوں پہلے شہزادے نے بچایا تھا۔ شیر سیدھا بادشاہ کی طرف لپکا۔ شہزادہ فوراً آگے بڑھا اور شیر کو روکنے کی کوشش کی۔ زمین پر دونوں گرے۔ شیر نے بادشاہ کو نہیں بلکہ شہزادے کو کاٹ لیا۔ بادشاہ چیخ اٹھا۔ نجومی کی پہلی بات پوری ہوئی۔ شیر نے شہزادے کو کھا لیا مگر اسی کے ساتھ دوسری پیش گوئی ٹوٹ گئی۔ بادشاہ روتے ہوئے بولا، بیٹے، تو نے مجھے مارا نہیں بلکہ بچا لیا۔
ملک میں اعلان ہوا کہ شہزادہ فرہاد وہ جس نے اپنی جان دے کر تقدیر بدل دی۔ شہر کے باہر ایک مقبرہ بنایا جس پر لکھا تھا جسے تقدیر نے شیر سے مرنے کا لکھا تھا اس نے شیر سے دوسروں کو بچا لیا اور وقت گزرتا گیا مگر فرہاد بہادر کی نام کی تاریخ میں زندہ رہا۔ تو دوستو قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں رائے کا اظہار کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔